نام لیا گیا، بڑے بڑے سیاستدانوں کا نام لیا گیا۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ کیوں نہ اس مرتبہ ایک بات حسب دستور تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ حافظ علی ابراہیم۔ الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ آج بھی شام لیے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی بعض اور سماعتوں اور نہ بولنے والی یادوں کی جو محفل اس حال میں سجی ہے، اس شام کی نسبت سے میں اپنے مادر علمی کے معروف راکین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں رب ذوالجلال کا الحد مشکور ہوں کہ جس نے آج پھر مجھے آپ کا مہماندار ٹھہرایا۔ آج کے عشائیہ کے انتظامات کے دوران اکثر سوچتا رہا کہ یہ ساری محنت، راتوں کا جاگنا، کاروبار کا نظر انداز کرنا، پروگرام کا ترتیب دینا، یہ سب کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کیا کوئی محبت ہے یا عشق ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے؟ زندگی میں مجھے عشق کے معنی سمجھنے میں ہمیشہ ہی دقت رہی اور اس کا مفہوم بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ عشق کے نام پر عشق سے جیسے کوئی مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بھی کہ میں غالباً بچپن میں ہی سن بلوغت میں پہنچ گیا، مجھے یہ تمام چیزیں اور اس طرح کی تمام باتیں ناآشنا اور کانوں کو نامانوس لگتی تھیں۔ مگر بہت بعد میں جب گورنمنٹ کالج لاہور سے رخصتی کا کڑا وقت آن پہنچا تو بتدریج یہی نامانوس اور غیر متعلق عشق دل و جگر سے ہٹکے لیے کرنے لگا۔ شاید یہ بھی اسی کا حصہ تھا کہ یاران عزیز دوران تعلیم مختلف سمتوں اور شعبوں کا تعین کرتے ہوئے دیگر تعلیمی اداروں میں جا بسے، مگر ہمارے لیے گورنمنٹ کالج کو چھوڑنا تصور سے فرسا تھا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-4 روز اور کالج قدر دیوار میں بہنے والی یادوں اور محبتوں کی ندی میں غوطہ زن ہونے کی سعی کرتے رہے۔ پھر کہیں جا کر احساس ہوا کہ کیا ضروری ہے کہ عشق اور محبت کے معنی محض ایک صنف ناظر کے لیے لازم ہے؟ اس سنگ فرش سے بنی ہوئی کسی عمارت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہی ہوا
کہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہونے والا یہ اکلوتا عشق ہماری زندگی بھر کا محور اور حاصل کرا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی عظمتوں کے بارے میں بہت سے عظیم لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے خیالات اور اپنی محبتوں کا اظہار خیال کیا۔ پطرس بخاری نے گورنمنٹ کالج لاہور کو بر صغیر کی سب سے بڑی دستگاہ کہا، جناب اشفاق احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور کو دستگاہ کی بجائے ایک دستگاہ کہا، ایک درگاہ کہا۔ گورنمنٹ کالج لاہور نے علامہ اقبال کو حکیم الامت بنایا۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکیم الامت نے گورنمنٹ کالج لاہور کو جو نسبت بخشی وہ امر ہو گئی، اور یہی نسبت گورنمنٹ کالج لاہور کو دوسرے اداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں ہمیشہ یہ بات شعوری طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم سب گورنمنٹ کالج لاہور کی محبت کے اسیر ہیں، اور محض اسی اثار کی گواہی دینے کے لیے ہم ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں، اور نہ جانے کتنے زمانے اس کی شہادت دیتے رہیں گے۔ یہ تسلسل زمانی بھی ہے اور نامیاتی بھی۔ یہ وہ قدر ہے جو ہم تک ہمارے پرکھوں سے سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہے۔ کئی نسلیں اس قدر سے جڑے ہوئے ورثے کی امانت دار ہیں۔ عظیم رابعین گورنمنٹ کالج لاہور سنگ و خش سے بنی ہوئی ایک عمارت ہی نہیں بلکہ ایک احساس کا نام ہے، جس میں زندگی سانس لیتی ہے تو علمی، ثقافتی اور ثمر ہے۔ خواتین و حضرات، میرا حسن ظن ہے اور اس میں سچائی کی تمام رسمیں ادا ہو چکی، اور اب ایسوسی ایشن ایک تہذیب، ایک رویے کا روپ دار چکی ہے جس کی خوشبو چارسو پھیل چکی ہے۔ خواتین و حضرات، ایسوسی ایشن نے روز اربت سے معیار اور مقدار میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور ان 30 سالوں پر محفوظ تعاون حاصل رہا۔ وہاں کچھ میرا خون جگر بھی شامل ہے۔ پیارے رابعینز، مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اولڈ رابعینز ایسوسی ایشن کا پلیٹ فارم سے کئی مقتدر ہستیاں اور صاحب اقتدار برسہ برس لوگوں کو اپنی گفتگو اور خطابات کے فیض یاب کرتے رہے، لیکن ایسوسی ایشن نے کبھی دستے سوال دراز نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی ایسوسی ایشن کے نام پر دکانداری چمکانے کی کوئی، اور آپ حضرات کا آپ کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں اولڈ رابعینز ایسوسی ایشن کے چیف آرگنائزر جناب ذوالفقار چیمہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب سے خطاب فرمائیں۔ جناب ذوالفقار چیمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام استاد محترم شیخ امتیاز علی صاحب، محترم احسن ظفر صاحب، شہباز شیخ صاحب، اور معزز خواتین و حضرات، شیخ صاحب شاید یہ اعلان کرنا بھول گئے کہ کلیپنگ کرنا کو منع نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کا کوئی بل وصول کیا جائے گا، اس لیے آپ کھل کے کلیپنگ کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب کی کوششیں بہت قابل ستائش ہیں۔ ہر سال یہ پوری تندہی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر کا ماحول ناخوشگوار بنا دینے کا رسک لے کر اتنا ٹائم دیتے ہیں اور اتنی اچھی خوبصورت محفل یہاں سجاتے ہیں۔ شیخ صاحب کے لیے بڑی بھرپور تالیاں۔